حضور یہ فرمائیے کہ ہمارا سیگمنٹ ہے کتھارسس. آج ہم ذرا ایک بیٹے کی آنکھوں سے اور اس کی یادوں سے اور اس کے تجربات سے، مشاہدے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہی سوال شوکت بھائی سے پوچھے جاتے اس وقت تو وہ کیا جواب دیتے. اگر میں شوکت بھائی سے یہ پوچھتا اس وقت کہ اینی ریگریٹ ان لائف، تو کیا جواب ہوتا ان کا؟ شاہ جی بات ایسی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو کہہ دینا چاہیے جو حقیقت ہے، جو انہوں نے بطور ایک باپ، ایک رہبر مجھ سے کی. انہوں نے کہا کہ بیٹا کاش میں گائک نہ ہوتا، میں کسی اور پروفیشن میں ہوتا. میں نے ان سے کہا کہ اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنی عزت پانے کے بعد بھی آپ نے یہ بات ڈیڈی کیوں کہی؟ انہوں نے کہا بیٹا وہ آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ میں وہ سکت نہ ہو، وہ کڑی محنت کرنے اور وہ حالات جو میں نے دیکھے. چونکہ انہوں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا. وہ 2 سال کے تھے جب میرے دادا ابو کا انتقال ہوا پری پارٹیشن. تو انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ ایک بیوہ عورت کس طرح محنت کرتی ہے، جو نشیب و فراز انہوں نے دیکھے اس پروفیشن میں، اور بڑی مشکل کے ساتھ انہوں نے اپنا منوایا. تو انہوں نے کہا کہ شاید تم میں وہ ہمت حوصلہ نہ ہو کہ تم ان تمام مشکلات سے گزر سکو گے جن مشکلات سے میں گزرا ہوں. کہ میں بننا کچھ اور چاہتا تھا، مگر میں اندر تھا فنکار، پروفیشن کوئی اور اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا، مگر قدرت کو یہ منظور تھا کہ میں ایک فوک گلوکار، ایک ملی نغمے گانے والا بن کے ابھروں. یہ فرمائیے ہیپیسٹ مومنٹ کیا آپ کو لگتا تھا کہ میرے والد کی زندگی کا سب سے پرمسرت لمحہ یہ ہوگا، اس کا بہت ذکر کرتے تھے، یا اس کا ذکر کرتے تھے، یا اس کا ذکر کرتے ہوئے بہت خوش ہوتے تھے؟ 1981 میں جب پی ٹی وی کا فرسٹ ایوارڈ دیا گیا ایز اے سنگر، تو تب انہوں نے محسوس کیا کہ میری زندگی کا ایک بہت ہی کامیاب لمحہ تھا جو میں نے اپنی والدہ سے شیئر کیا، اور اپنی والدہ کے بعد اپنی مسز کے ساتھ شیئر کیا کہ آج میری گزشتہ 17 سال سے کی ہوئی جو محنت ہے، وہ اس کی مجھے بڑی خوشی ہے. اس کی اچیومنٹ یہ ہے کہ آج مجھے پہلا پی ٹی وی ایوارڈ ملا ہے. اس میں چونکہ ان کے ساتھ تھے محمد علی شیخی صاحب اور عالمگیر صاحب. تو عالمگیر صاحب کا چونکہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اور والد صاحب کو جب وہ ایوارڈ ملا تو سٹیج پر ہی انہوں نے اپنا وہ ایوارڈ جو ہے وہ عالمگیر صاحب کو دے دیا کہ یہ ایوارڈ عالمگیر کو دیجیے. تو عالمگیر صاحب نے کہا کہ نہیں شوکت بھائی، آپ ہم سے سینئر بھی ہیں اور آپ کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوارڈ آپ ہی کا حق ہے. کیا اچھے رویت ہیں. اس میں دیکھیے نا آرٹسٹوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت اور اتفاق کا جو معاملہ تھا وہ کس قدر اونچائی پہ تھا، کتنا خوبصورت تھا وہ احساس. کیا لگتا ہے آپ کو، جس کا کبھی وہ ذکر کیا انہوں نے یا آپ نے محسوس کیا ہو، آپ کے والد کی، شوکت علی صاحب کی، بر صغیر کے اتنے بڑے گائک کی تلخ ترین یاد کیا ہوگی زندگی کی؟ ان کی والدہ کا انتقال ہوا 1983 میں، جب وہ امریکہ میں تھے. تو انہیں وہاں اطلاع ملی کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. دلدار پرویز بھٹی صاحب نے ان کو عین اس وقت جب ان کا پتہ چلا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا کہ شوکت علی تمہاری والدہ دنیا میں نہیں رہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. رو کے میں بیک سٹیج پہ چلا گیا کہ ابھی میری اناؤنسمنٹ ہونے والی. پھر میں نے کہا شوکت علی تیری والدہ دنیا سے گئی، ان کا کیا قصور کہ جنہوں نے اتنے ہزاروں لاکھوں روپے لگا کے تو اتنا بڑا یہ ایوارڈ اور اتنا بڑا یہ شو کیا ہوا ہے، ان کا نقصان ہو جائے گا. پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ شوکت علی کی طبیعت ٹھیک نہیں، کیسے پرفارم کر سکتا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں. جیسے ہی انہوں نے اناؤنس کیا کہ شوکت علی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں گا سکتے، فوراً
ایک عجیب سی کیفیت آئی. انہوں نے کہا دیکھ تیری ماں دنیا میں نہیں رہی, وہ اپنی ماں کے غم میں ان کو نقصان دے رہا ہے اتنا بڑا. نہ کہا کہ نہیں. فوراً گئے تو انہوں نے پہلا گیت ہی وہ ماں والا گیت جو انہوں نے خود لکھا اور کمپوز کیا تھا, کاواں اڑ کاواں ماں جنت دا پرچھاواں, ربا میری یہ ہو دعا کلو جگ دیاں جیون ماوا, وہ گایا, خود بھی روئے اور دنیا کو بھی رلایا. کیا لگتا ہے آپ کو آپ کے والد کا, شوکت علی صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ کیا رہا ہوگا؟ میری دادی اماں کا جب انتقال ہوا تو وہ پاکستان میں نہیں تھے. ان کے انتقال کے 5-6 روز کے بعد, اس زمانے میں چونکہ 83 میں فلائٹس جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوا کرتی تھی, بہت مشکل سے فلائٹس ملتی تھی, تو وہ تدفین پہ بھی نہیں پہنچ وہ ان کی تدفین پہ بھی نہ پہنچ سکے. اور ان کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا صدمہ تھا کہ میں اپنی والدہ کا آخری وقت میں منہ بھی نہ دیکھ سکا. میں اگر ان سے پوچھتا کہ شوکت بھائی کوئی ایسی چیز مڑ کے جو زندگی میں آپ اپنی ڈیلیٹ کرنا چاہیں, کوئی پروجیکٹ, کوئی چیز, تو کیا چیز ڈیلیٹ کرنا چاہتے تھے شوکت صاحب؟ فلم میں جب انہوں نے کام کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری زندگی کا ایک ریگریٹ ہے کہ مجھے پیار کرنے والوں نے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں نام بکتا ہے نا تو لے کہ جاتے ہیں آپ فلم کریں. تو فلم کفارہ انہوں نے کی تھی 1984 کے اینڈ میں. وڈیرا اور کفارہ ان کا ایک ہی سبجیکٹ تھا. ٹھیک ہے, وڈیرا جو اپنا مصطفیٰ قریشی صاحب, مصطفیٰ قریشی صاحب تھے, غلام محی الدین صاحب, غلام محی الدین صاحب تھے, بڑی ہٹ مووی تھی. تو اور اس میں کفارہ میں شہباز اکمل تھے, فردوس بیگم تھی, والد صاحب تھے شوکت علی صاحب, عابد علی صاحب تھے. تو کاسٹ دونوں میں بڑی تھی, مگر ان دونوں فلموں کا سبجیکٹ ایک تھا. اور ایک روز پہلے وڈیرا ریلیز ہوئی, ٹھیک ہے, یہ اگلے روز ہوئی. اب ظاہر ہے جو سبجیکٹ ایک روز پہلے لوگ دیکھ لیں گے تو وہ تو نہیں پسند کریں گے, مگر چونکہ وہ بتاتے تھے کہ میرا اور زمرد صاحبہ کا, ان کا اگر شارٹ چل رہا ہے تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ کدرے دور دراز اپنیاں محبتاں دیاں پینگاں نوں ودائیے, اتھوں دور ٹر جائیے. تو ڈائریکٹر کہتا تھا وہ تہاڈی آواز نہیں آ رہی, تو وہ کہتے تھے وہ میں گل ہیرون نال کر رہے ہیں کہ تہاڈے نال کر رہے ہیں, تے نالے ایڈا اونچا بول کے تے میرا یہ روزی روٹی دا سلسلہ گلا, تے میرا تے گلا خراب ہو جائے گا. اور بھائی میں نہیں کر سکتا کام. تو فلم کا جو تجربہ رہا اس پہ ریگریٹ کرتے, اس پہ ریگریٹ تھا. آپ کو لگتا ہے اگر وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے اپنی زندگی سے کچھ تو فلم کر دیندے ہیں, وہ نکال دیتے, وہ کفارہ جڑا ہے وہ کفارہ ساری زندگی دیندے رہے. ٹھیک ہے. ان سے 2 لوگوں کا والد صاحب بہت ذکر کرتے تھے جن کو اپنی زندگی میں وہ ملنا چاہتے ہوں کہ یار جیوندا ہوندا تے میں انہوں ملدا. محمد رفیع صاحب واہ 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 سے ان کی بڑی محبت تھی. رفیع صاحب کی کئی ملاقات ہوئی تھی, اور رفیع صاحب کی اور والد صاحب کی صرف زندگی کی ایک ملاقات, ان کے شوز اکٹھے ہوئے 1977 میں انگلینڈ میں. اور وہاں ہوٹل میں جب کھانا کھا رہے تھے تو مجھے جو صاحب والد صاحب کے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ تمہارے والد سگریٹ پی رہے تھے, تو جیسے ہی رفیع صاحب انٹر ہوئے تو تمہارے والد نے سگریٹ پھینک دیے. واہ, جلدی سے نیچے پھینک دیے, جیسے کسی استاد کا, والد کا ادب کرتا بندہ, احترام کرتے. تو انہوں نے کہا جب محمد رفیع صاحب تمہارے والد صاحب کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ کھڑے ہونے لگے, تو تمہارے والد نے نا فوری طور پہ نا ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کہ آپ کھڑے نہ ہوں. تو رفیع صاحب نے کہا کہ خان صاحب گناہ گار نہ کرو, خان صاحب گناہ گار نہ کرو. تو کہتے ہیں تمہارے والد نے کہا کہ پتر کو وہ خان صاحب کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو اپنے بہت بچپن سے آپ کا عاشق ہوں. جبکہ رفیع صاحب نے کہا کہ میں نے تو سیف الملوک جو آپ نے گائی ہے وہ میں نے EPLP ریکارڈ کروایا ہے, اور وہ میری خواہش ہے کہ وہ میں آپ کو بھیجوں کہ جس طرح آپ نے گایا میں نے اسی لہن میں اسی کمپوزیشن میں گایا ہے وہ, اور میں آپ کا بہت بڑا پرستار ہوں. والد صاحب آپ دیدہ ہو گئے, میں نے کہا کمال ہو گئی کہ میں جس ہستی کو بچپن سے سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا فین ہوں. میں تو لندن سے گلاسکو تک جتنے شوز ہیں اس میں میری گاڑی میں شوکت علی تمہارا وہ کیسٹ ہے جس کو میں سنتا رہتا ہوں. اور وہ ایک لمحہ ان کے لیے ایک ایسا لمحہ کہ میں جس شخص سے ملنے کا ہمیشہ خواہش مند رہا کہ کاش میری ان سے ملاقات ہو جائے, تو وہ ایسے ہوئی. واہ.